السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں جانیں گے۔ مملکت شہادت کے تاجدار اور گلستان علی و فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پھول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل و صورت میں اپنے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا آئینہ تھے، اور سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مظہر عتم تھے۔ آپ کا خلق رسول تھا، آپ کا کردار رسول تھا، آپ کی ہر ادا سے ادائے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشبو آتی تھی۔ الغرض امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چلتی پھرتی تصویر تھے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین۔ تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ اور کسی شاعر نے کہا ہے، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرہ حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد، قد جاءکم من اللہ نور، اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہارے پاس نور آ گیا۔ اس آیت کریمہ میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نور فرمایا گیا ہے، اور نور وہ ہے جو خود روشن و چمکدار ہو اور دوسروں کو روشن و چمکدار بنائے۔ دیکھیے، آفتاب نور ہے جو روشن و تابناک ہے، اور جس پر وہ اپنا عکس ڈالتا ہے اسے بھی روشن و تابناک بنا دیتا ہے، مگر وہ صرف ظاہر کو چمکاتا ہے۔ اور ہمارے آقا و مولا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے نور ہیں جو ظاہر و باطن دونوں کو چمکاتے ہیں۔ تو جو لوگ اس نور سے چمکے وہ خوب چمکے، پھر ان میں جو نور کی گود میں کھیل کر بڑے ہوئے، یعنی نواسے رسول سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ ایسے چمکے کہ اپنے تو اپنے اغیار کی آنکھیں بھی ان کی چمک سے چکا چوند ہیں، اور یزیدیوں کی ہزار مخالفت کے باوجود انشاءاللہ تعالی وہ قیامت تک ایسے ہی چمکتے رہیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارکہ 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی، منہ میں لعاب دہن ڈالا اور آپ کے لیے دعا فرمائی۔ پھر 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا اور عقیقہ کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبط رسول اور ریحانۃ الرسول ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام شبر اور شبیر رکھا، اور میں نے اپنے بیٹوں کا نام یعنی نواسوں کا نام انہی کے نام پر حسن اور حسین رکھا۔ اسی لیے تو حسنین کریمین کو شبر اور شبیر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اور سریانی زبان میں شبر اور شبیر اور عربی زبان میں حسن اور حسین دونوں کے معنی ایک ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ عرب کے زمانہ جاہلیت میں یہ دونوں نام نہیں تھے۔ اور ابن العربی حضرت مفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نام مخفی رکھے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا نام حسن اور حسین رکھا۔ اور حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چچی حضرت عباس ابن عبد المطلب کی اہلیہ محترمہ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے کہ جس سے میں ڈر گئی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو نے کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، وہ بہت سخت ہے جس کے بیان کی میں اپنے اندر جرأت نہیں پاتی ہوں۔ حضور نے فرمایا، بیان کرو۔ تو
انہوں نے عرض کیا میں نے یہ دیکھا ہے کہ حضور کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا خواب بہت اچھا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ فاطمۃ الزہرا کا بیٹا پیدا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور ام الفضل کی گود میں دیے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں بہت سی حدیثیں وارد ہیں۔ کچھ ایسی حدیثیں ہیں جو صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں ہیں اور کچھ ایسی حدیثیں ہیں جو دونوں صاحبزادوں کو شامل ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی حسین کو حضور سے اور حضور کو حسین سے انتہائی قرب ہے، گویا کہ دونوں ایک ہیں۔ تو حسین کا ذکر حضور کا ذکر ہے، حسین سے دوستی حضور سے دوستی ہے اور حسین سے دشمنی حضور سے دشمنی ہے اور حسین سے لڑائی کرنا حضور سے لڑائی کرنا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احب اللہ من احب حسینا، جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اس لیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے اور حضور سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے۔ اور حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے پسند ہو کہ کسی جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے تو وہ حسین ابن علی کو دیکھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے اور اپنی انگلیاں داڑھی مبارک میں داخل کر دی۔ حضور نے ان کا منہ کھول کر بوسہ لیا، پھر فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو اس سے محبت کرے۔ معلوم ہوا کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف دنیا والوں ہی سے نہیں چاہا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے، بلکہ خدا تعالیٰ سے بھی عرض کیا کہ تو بھی اس سے محبت فرما، اور بلکہ یہ بھی عرض کیا کہ حسین سے محبت کرنے والے سے بھی محبت فرما۔ اور مروی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریف کے سائے میں تشریف فرما تھے، انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشریف لاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا ھذا احب اہل الارض الی اہل السماء اليوم، آج یہ آسمانوں کے نزدیک تمام زمین والوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدل چل کر 25 حج کیے۔ آپ بڑی فضیلت کے مالک تھے اور کثرت سے نماز، روزہ، حج، صدقہ اور دیگر امور خیر ادا فرماتے تھے۔ اور حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے داہنے اور اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کو اپنے بائیں بیٹھائے ہوئے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، خدا تعالیٰ ان دونوں کو آپ کے پاس جمع نہ رہنے دے گا، ان میں سے ایک کو واپس بلا لے گا، اب ان دونوں میں سے جسے آپ چاہیں پسند فرما لے۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حسین رخصت ہو جائیں تو ان کی جدائی میں فاطمہ علی کو تکلیف ہوگی اور میری بھی جاں سوزی ہوگی، اور اگر ابراہیم وفات پا جائیں تو زیادہ غم مجھے کو ہوگا، اس لیے مجھے اپنا غم پسند ہے۔ اس واقعے کے 3 روز بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات فرما گئے۔ اس کے بعد جب بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے، حضور مرحبا فرماتے، پھر ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر فرماتے کہ میں نے حسین پر اپنے بیٹے ابراہیم کو
قربان کر دیا۔ اور وہ روایتیں جو دونوں صاحبزادوں کے فضائل پر مشتمل ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الحسن والحسین ہما ریحان من الدنیا، حسن اور حسین دنیا کے میرے دو پھول ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ ایک کندھے پر حضرت حسن کو اور دوسرے کندھے پر حضرت حسین کو اٹھائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ہمارے قریب تشریف لے آئے اور فرمایا، من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جس نے ان دونوں سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ اور حضرت جعفر صادق ابن محمد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کم سنی کے زمانے میں ایک دوسرے سے کشتی لڑ رہے تھے، اور حضور بیٹھے ہوئے یہ کشتی ملاحظہ فرما رہے تھے تو حضرت حسن سے حضور نے فرمایا، حسین کو پکڑ لو۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سنا تو انہیں تعجب ہوا اور عرض کیا، ابا جان آپ بڑے سے فرما رہے ہیں کہ چھوٹے کو پکڑ لو۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسری طرف جبرائیل حسین سے کہہ رہے ہیں کہ حسن کو پکڑ لو۔ یزیدی آنکھیں کھول کر دیکھ لیں کہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کا وہ مقام ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام آ کر ان کے درمیان کشتی لڑا رہے ہیں۔ حضرت علامہ نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حسنین کریمین نے 2 تختیاں لکھی، ہر ایک نے کہا کہ ہماری تحریر اچھی ہے، تو فیصلے کے لیے اپنے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے گئے۔ آپ نے بڑے بڑے حیرت انگیز فیصلے فرمائے ہیں، مگر یہ فیصلہ نہ فرما سکے، اس لیے کہ کسی صاحبزادے کی دل شکنی منظور نہ تھی۔ فرمایا کہ اپنی ماں کے پاس لے جاؤ۔ دونوں شہزادے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اماں جان آپ فیصلہ فرما دے کہ ہم میں سے کس نے اچھا لکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہ فیصلہ نہیں کر سکوں گی، اس معاملے کو تم لوگ اپنے نانا جان کے پاس لے جاؤ۔ شہزادے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے اور عرض کیا، نانا جان آپ فیصلہ فرما دیں کہ ہم میں سے کس کی تحریر اچھی ہے۔ ساری دنیا کا فیصلہ فرمانے والے حضور انور نے سوچا کہ اگر حسن کی تحریر کو اچھی کہوں تو حسین کو ملال ہوگا، اور حسین کی تحریر کو اچھی کہوں تو حسن کو رنج ہوگا، اور کسی کا رنجیدہ ہونا انہیں گوارا نہیں تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ جبریل امین کریں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا فیصلہ خداوند قدوس فرمائے گا، میں اس کے حکم سے ایک سیب لایا ہوں، اس نے فرمایا ہے کہ میں اس جنتی سیب کو تختیوں پر گراؤں، جس تختی پر یہ سیب گرے گا فیصلہ ہو جائے گا کہ اس تختی کی تحریر اچھی ہے۔ اب دونوں تختیاں اکٹھا رکھی گئیں اور حضرت جبریل علیہ السلام نے اوپر سے ان تختیوں پر سیب گرایا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے راستہ ہی میں سیب کٹ کر آدھا ایک تختی پر اور دوسرا آدھا دوسری تختی پر گرا۔ اس طرح احکم الحاکمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ دونوں شہزادوں کی تحریریں اچھی ہیں۔ کسی ایک کی تحریر کو اچھی قرار دے کر دوسرے کی دل شکنی گوارا نہ فرمائی۔ خداوند قدوس کی بارگاہ میں حسنین کریمین کا یہ مقام ہے، مگر افسوس کی مخالفین کو ان کی عظمت و رفعت نظر نہیں آتی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ مدینہ منورہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے۔ ایک مقام پر مدینہ منورہ کے چند بچے آپس میں کھیل رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان بچوں میں سے ایک لڑکے کو گود میں اٹھا لیا اور اس کی پیشانی کو بوسہ دیا اور بہت پیار سے اپنے سینے سے چمٹا
لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب اس منظر کو ملاحظہ کیا تو حیرت و تعجب سے بارگاہ اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں بڑا تعجب ہے کہ یہ کون لڑکا ہے، اس کو اس قدر پیار کرنے کا سبب کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بچے کے ساتھ میرے پیار و محبت کا سبب یہ ہے کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ یہ بچہ میرے پیارے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا اور میرے بیٹے حسین کے قدم کے نیچے کی دھول کو لے کر اپنی آنکھوں پر ملتا تھا، تو میں اسی دن سے اس لڑکے کو دوست رکھتا ہوں اور اس سے محبت کرتا ہوں، اور کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے ساتھ اس کے ماں باپ کو بخشوا کر جنت میں داخل کروں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والے کی کل قیامت کے دن ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت فرما کر اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی شہرت، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی بھی شہرت عام ہو گئی۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ زہرا اور دیگر صحابہ کرام اور اہل بیت کے جانثار سبھی لوگ آپ کے زمانہ شیر خواری ہی میں جان گئے کہ یہ فرزند ارجمند ظلم و ستم کے ہاتھوں شہید کیا جائے گا اور ان کا خون نہایت بے دردی کے ساتھ زمین کربلا میں بہایا جائے گا، جیسا کہ ان احادیث کریمہ سے ثابت ہے جو کہ آپ کی شہادت کے بارے میں وارد ہیں۔ حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہا کی جوزہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک روز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی گود میں دیا، پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو لگاتار بہ رہے ہیں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا حال ہے؟ فرمایا، میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے یہ خبر پہنچائی کہ ان امتی ستقتل ابنی ھذا، میری امت میرے اس فرزند کو شہید کرے گی۔ حضرت ام الفضل فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا اس فرزند کو شہید کر دے گی؟ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ پھر جبریل میرے پاس ان کی شہادت گاہ کی سرخ مٹی بھی لائے، اور ابن سعد و طبرانی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے خبر دی، ان ابن الحسین یقتل بعدی بارض الطف، یعنی میرا بیٹا حسین میرے بعد ارض طف میں قتل کیا جائے گا۔ اور جبریل میرے پاس وہاں کی یہ مٹی بھی لائے اور مجھ سے کہا، یہ حسین کی خوابگاہ مقتل کی مٹی ہے۔ طف قریب کوفہ اس مقام کا نام ہے جس کو کربلا کہتے ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بارش کے فرشتہ نے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے خداوند قدوس سے اجازت طلب کی۔ جب وہ فرشتہ اجازت ملنے کے بعد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو اس وقت حضرت حسین آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے تو آپ ان کو چومنے اور پیار کرنے لگے۔ فرشتہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ حسین سے پیار کرتے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، ان امتک ستقتلہ، آپ کی امت حسین کو قتل کر دے گی، اگر آپ چاہیں تو میں ان کی قتل گاہ کی مٹی آپ کو دکھا دوں۔ پھر وہ فرشتہ سرخ مٹی لایا جسے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے کپڑوں میں لے لیا، اور ایک روایت میں ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس مٹی کو شیشی میں بند کر لیا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن خون ہو گئی۔ اور ابن سعد حضرت شعبی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین کے موقع پر کربلا سے گزر رہے تھے کہ ٹھہر گئے اور اس زمین کا نام دریافت فرمایا۔ لوگوں نے کہا اس زمین کا نام کربلا ہے۔ کربلا کا نام سنتے ہی آپ اس قدر روئے کہ زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ میں نے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک روز حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی ان ولد الحسین یقتل بشاط الفرات بموضع یقال له کربلا، میرا بیٹا حسین دریائے فرات کے کنارے اس جگہ پر شہید کیا جائے گا جس کو کربلا کہتے ہیں۔ اور ابو نعیم اسبق بن نباتہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت حسین کی قبرگاہ سے گزرے تو آپ نے فرمایا یہ شہیدوں کے اونٹ بٹھانے کی جگہ ہے اور اس مقام پر ان کے کجاوے رکھے جائیں گے اور یہاں ان کے خون بہائے جائیں گے۔ آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت سے جوان اس میدان میں شہید کیے جائیں گے اور زمین و آسمان ان پر روئے گی۔ ان احادیث کریمہ سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کی بار بار اطلاع دی گئی اور حضور انور نے بھی اس کا بارہا ذکر فرمایا، اور یہ شہادت حضرت امام حسین کے عہد طفلی ہی میں خوب مشہور ہو چکی تھی اور سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ آپ کے شہید ہونے کی جگہ کربلا ہے، بلکہ اس کے چپا چپا کو جانتے تھے اور انہیں خوب معلوم تھا کہ شہدائے کربلا کے اونٹ کہاں باندھے جائیں گے، ان کا سامان کہاں رکھا جائے گا اور ان کے خون کہاں بہیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہاں وہ نبی کہ خداوند قدوس جس کی رضا جوئی فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جن کا حکم بحر و بر میں نافذ ہے، جنہیں شجر و حجر سلام کرتے ہیں، چاند جن کے اشارے پر چلتا ہے، جن کے حکم سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، بلکہ بحکم الہی کونین کے ذرہ ذرہ پر جن کی حکومت ہے، وہ پیارے نبی نواسے کے شہید ہونے کی خبر پا کر آنکھوں سے آنسو تو بہاتے ہیں مگر نواسے کو بچانے کے لیے بارگاہ الہی میں دعا نہیں فرماتے۔ اور نہ حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حسین کی خبر شہادت نے تو دل و جگر کو پارا پارا کر دیا ہے، آپ دعا فرمائیں کہ خدا عز و جل حسین کو اس حادثے سے محفوظ رکھے اور اہل بیت، ازواج مطہرات اور صحابہ کرام سب لوگ حضرت امام حسین کے شہادت ہونے کی خبر سنتے ہیں مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی دعا کی درخواست پیش نہیں کرتا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچانے کے لیے دعا نہیں فرمائی اور نہ حضور سے کسی نے اس کے بارے میں دعا کرنے کی درخواست پیش کی، صرف اس لیے کہ حسین کا امتحان ہو، ان پر تکالیف و مصائب کے پہاڑ توڑے جائیں اور وہ امتحان میں کامیاب ہو کر اللہ کے پیارے ہوں کہ اب کوئی نبی نہیں ہو سکتا، تو نماز رسول کا درجہ اسی طرح بلند سے بلند تر ہو جائے اور رضائے الہی حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا و آخرت میں ان کی عظمت و رفعت کا بول بالا ہو جائے۔